اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو بفراغت کھاؤ پیو اور دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے گزرو اور زبان سے حطہ کہو، ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے اور بھلے لوگوں کو اور زیادہ دیں گے۔ پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ یہود کی پھر حکمت ولی، جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے مصر سے آئے اور انہیں ارض مقدس میں داخل ہونے کا حکم ہوا جو ان کی مورسی زمین تھی، ان سے کہا گیا کہ یہاں جو امالیک ہیں ان سے جہاد کرو، تو ان لوگوں نے نمردی دکھائی جس کی سزا میں انہیں میدان تہ میں ڈال دیا گیا، جیسے کہ سورہ مائدہ میں ذکر ہے۔ قریہ سے مراد بیت المقدس ہے۔ صدی، ربی، قتادہ، ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے یہی کہا ہے۔ قرآن میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ہے، میری قوم اس پاک زمین میں جاؤ جو تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ریخا ہے، بعض نے کہا مراد مصر ہے، لیکن صحیح قول پہلا ہی ہے کہ مراد اس سے بیت المقدس ہے۔ یہ واقعہ طے سے نکلنے کے بعد کا ہے۔ جمعہ کے دن شام کو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس پر فتح عطا کی، بلکہ سورج کو ان کے لیے ذرا سی دیر ٹھہرا دیا تھا تاکہ فتح ہو جائے۔ فتح کے بعد انہیں حکم ہوا کہ اس شہر میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، جو اس فتح کے اظہار تشکر کا مظہر ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدے سے مراد رکوع لیا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ سجدے سے مراد یہاں پر خشوع و خضوع ہے، کیونکہ حقیقت پر اسے محلول کرنا ناممکن ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں یہ دروازہ قبلہ کی جانب تھا، اس کا نام باب الحطہ تھا۔ راضی نے بھی یہی کہا ہے کہ دروازے سے مراد جو تو قبلہ ہے۔ بجائے سجدے کے اس قوم نے اپنے رانوں پر خسکنا شروع کیا اور کروٹ کے بل داخل ہونے لگے، سروں کو جھکانے کے بجائے اور اونچا کر لیا۔ حطہ کے معنی بخشش کے ہیں۔ بعض نے کہا یہ امر حق ہے۔ اکرمہ کہتے ہیں اس سے مراد لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمیں گناہوں کا اقرار ہے۔ حسن اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ ہماری خطاؤں کو ہم سے دور کر دے۔ پھر ان سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ تم اسی طرح یہی کہتے ہوئے شہر میں جاؤ گے اور اس وقت کے وقت بھی اپنی پستی اور اللہ کی نعمتوں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرو گے اور مجھ سے بخشش مانگو گے، تو چونکہ یہ چیزیں مجھے بہت ہی پسند ہیں میں تمہاری خطاؤں سے درگزر کر لوں گا۔ فتح مکہ کے موقع پر فرمان الہی سورۃ اذا جاء نازل ہوئی تھی، اور اس میں بھی یہی حکم دیا گیا تھا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے، مکہ فتح ہو اور لوگ دین الہی میں فوج در فوج آنے لگیں، تو اے نبی تم اپنے رب کی تسبیح و حمد و ثنا بیان کرو، اس سے استغفار کرو، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس صورت میں جہاں ذکر و استغفار کا ذکر ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت کی خبر تھی۔ حضرت ابن عباس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے صورت کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا تھا جسے آپ نے فرمایا تھا، جب مکہ فتح ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں داخل ہوئے تو انتہائی تواضع اور مسکینی کے آثار آپ پر تھے، یہاں تک کہ سر جھکائے ہوئے تھے، اونٹنی کے پالان سے سر لگ گیا تھا۔ شہر میں جاتے ہی غسل کر کے ضحیٰ کے وقت 8 رکعت نماز ادا کی جو ضحیٰ کی نماز بھی تھی، اور فتح کے شکریہ کی بھی۔ دونوں طرح کے قول محدثین کے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ملک ایران فتح کیا اور کسریٰ کے شاہی محلات میں پہنچے تو اسی سنت کے مطابق 8 رکعتیں پڑھیں۔ دو رکعت ایک سلام سے پڑھنے کا بعض کا مذہب ہے، اور بعض نے یہ بھی کہا کہ 8 ایک ساتھ ایک ہی سلام سے پڑھیں، واللہ عالم۔ صحیح بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل کو حکم کیا گیا کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے اور حطہ کہتے ہوئے دروازے میں داخل ہوں، لیکن انہوں نے بدل دیا اور اپنی رانوں پر گھسڑتے ہوئے اور حطہ کی بجائے حبطہ فی الشعرہ کہتے ہوئے جانے لگے۔ نسائی، عبد الرزاق، ابو داؤد، مسلم اور ترمذی میں بھی یہ حدیث باختلاف الفاظ موجود ہے اور سندن صحیح ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، ذات الحنظل نامی گھاٹی کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا اس گھاٹی کی مثال بھی بنو اسرائیل کے اس دروازے جیسی ہے جہاں انہیں سجدہ کرتے ہوئے اور حطہ کہتے ہوئے داخل ہونے کو کہا گیا تھا اور ان کے گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا گیا تھا۔ حضرت برا فرماتے ہیں سیقول السفہاء من سفہاء، یعنی جہلوں سے مراد یہود ہیں جنہوں نے اللہ کی بات کو بدل دیا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حطہ کے معنی بدلے، انہوں نے ہنتا حبۃ حمراء فیہا شعیرہ کہا تھا، ان کی اپنی زبان میں ان کے الفاظ یہ تھے حتا سمیانا ازبا مصبا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بھی ان کی اس لفظ تبدیلی کو بیان فرماتے ہیں کہ رکوع کے بدلے وہ رانوں پر گھسڑتے ہوئے اور حطہ کے بدلے ہنتا کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ حضرت عطا، مجاہد، اکرمہ، زہاق، حسن، قتادہ، ربی، یحییٰ نے بھی یہی بیان کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس قول و فعل کو انہیں حکم دیا گیا تھا انہوں نے مذاق اڑایا جو صریح مخالفت و معاندت تھی، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ظالموں پر ان کے فسق کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل فرمایا۔ رجس سے مراد عذاب ہے، کوئی کہتا ہے غضب
مذہب ہے، کسی نے طاعون کہا ہے۔ ایک مرفوع حدیث ہے طاعون رجز ہے اور یہ عذاب تم سے اگلے لوگوں پر اتارا گیا تھا۔ بخاری و مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دکھ اور بیماری رجز ہے، تم سے پہلے لوگ انہی سے عذاب دیے گئے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لکڑی پتھر پر مارو جس سے 12 چشمے بہ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاتے پیتے رہو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ یہود پر تسلسل احسانات۔ ایک اور نعمت یاد دلائی جا رہی ہے کہ جب تمہارے نبی نے تمہارے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے اس پتھر سے چشمے بہا دیے جو تمہارے ساتھ رہا کرتا تھا، اور تمہارے ہر قبیلے کے لیے اس میں سے ایک ایک چشمہ ہم نے جاری کرا دیا جسے ہر قبیلے نے جان لیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ من سلوہ کھاتے رہو اور ان چشموں کا پانی پیتے رہو، بے محنت کی روزی کھا پی کر ہماری عبادت میں لگے رہو، نافرمانی کر کے زمین میں فساد مت پھیلاؤ ورنہ یہ نعمتیں چھن جائیں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ ایک چکور پتھر تھا جو ان کے ساتھ ہی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحکم اللہ خدا بندی اس پر لکڑی ماری، چاروں طرف سے 3 نہریں بہ نکلیں۔ یہ پتھر بیل کے سر جتنا تھا جو بیل پر لاد دیا جاتا تھا، جہاں اترتے رکھ دیتے اور عصا کی ضرب لگتے اس میں سے نہریں بہ نکلتیں، جب کوچ کرتے اٹھا لیتے نہریں بند ہو جاتیں اور پتھر کو ساتھ رکھ لیتے۔ یہ پتھر طور پر پہاڑ کا تھا، 1 ہاتھ لمبا اور 1 ہاتھ چوڑا تھا، بعض کہتے ہیں یہ جنتی پتھر تھا، 10 ہاتھ لمبا چوڑا تھا، 2 شاخیں تھیں جو چمکتی رہتی تھیں۔ ایک اور قول میں کہ یہ پتھر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آیا تھا اور یوں ہی ہاتھوں ہاتھ پہنچتا ہوا حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا تھا، انہوں نے لکڑی اور پتھر دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ بعض کہتے ہیں یہ وہی پتھر ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کپڑے رکھ کر نہا رہے تھے اور بحکم الہی یہ پتھر آپ کے کپڑے لے کے بھاگا تھا۔ اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے مشورے سے اٹھا لیا تھا جس سے آپ کا معجزہ ظاہر ہوا۔ زمخشری کہتے ہیں کہ حجر پر الف لام جس کے لیے ہے عہد کے لیے نہیں، یعنی کسی ایک پتھر پر عصا مارو، یہ نہیں کہ فلاں پتھر پر ہی مارو۔ حضرت حسن سے بھی یہی مروی ہے اور یہی معجزے کا کمال اور قدرت کا پورا اظہار ہے۔ آپ کے لکڑی لگتے ہی وہ بہنے لگتا اور پھر دوسری لکڑی لگتے ہی خشک ہو جاتا۔ بنی اسرائیل آپس میں کہنے لگے اگر یہ پتھر گم ہو گیا تو ہم پیاسے مرنے لگیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لکڑی نہ مارو، صرف زبانی کہو تاکہ انہیں یقین آ جائے۔ واللہ عالم۔ ہر ایک قبیلہ اپنی نہر کو اس طرح جان لیتا تھا کہ ہر قبیلہ کا ایک ایک آدمی پتھر کے پاس کھڑا رہ جاتا اور لکڑی لگتے اس میں سے چشمے جاری ہو جاتے، جس کی طرف جو چشمہ جاتا وہ اپنے قبیلے کو بلا کر کہہ دیتا کہ یہ چشمہ تمہارا ہے۔ یہ واقعہ مدائن طے کا ہے۔ سورۃ راہ میں بھی اس واقعہ کا بیان ہے، لیکن چونکہ وہ سورت مکی ہے اس لیے وہاں ان کا بیان غائب کی ضمیر سے کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو احسانات ان پر نازل فرمائے تھے وہ اپنے رسول کے سامنے دہرائے ہیں، اور یہ سورت مدنی ہے اس لیے یہاں خود انہیں خطاب کیا گیا۔ سورۃ راہ میں فم بجست کہا اور یہاں فن فجرت کہا اس لیے کہ وہاں اول جاری ہونے کے معنی میں ہیں اور یہاں آخری حال کا بیان ہے۔ واللہ عالم۔ اور ان دونوں جگہ کے بیان میں 10 وجہ سے فرق ہے، جو فرق لفظی بھی ہے اور معنوی بھی۔ زمخشری نے اپنے طور پر ان سب وجوہ کو بیان کیا ہے اور حقیقت اس میں قریب ہے۔ واللہ عالم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ۔ اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار ساگ، ککڑی، گھیوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے یہ ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا کسی شہر میں جاؤ، وہاں تمہیں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ احسان فراموش یہود۔ یہاں بنی اسرائیل کی صبری اور نعمت اللہ کی ناقدری بیان کی جا رہی ہے کہ من و سلوہ جیسے پاکیزہ کھانے پر ان سے صبر نہ ہو سکا اور ردی چیزیں مانگنے لگے۔ ایک طعام سے مراد ایک قسم کا کھانا یعنی من و سلوہ ہے۔ فوم کے معنی میں اختلاف ہے، ابن مسعود کی قرات میں سوم ہے، مجاہد نے فوم کی تفسیر سوم کے ساتھ کی ہے یعنی لہسن۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ تفسیر مروی ہے۔ اگلی لغت کی کتابوں میں فَوِمُّ لَنَا کے معنی ہے اختربو، اختبرو یعنی ہماری روٹی پکاؤ کے ہیں۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر یہ صحیح ہو تو یہ حروف مبدلہ میں سے ہیں، جیسے آسور شر، آفور شر، اصافی اساسی، مغافیر مغاثیر وغیرہ، جن میں فے سے تے اور سے بدلا گیا ہے کیونکہ یہ دونوں مخرج کے اعتبار سے بہت قریب ہیں۔ واللہ عالم۔ اور لوگ کہتے ہیں فوم کے معنی گھیوں کے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی تفسیر منقول ہے، اور حقیقہ کے شعر میں بھی فوم گھیوں کے معنی میں آیا ہے۔ بنی ہاشم کی زبان میں فوم گھیوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ فوم کے معنی روٹی کے بھی ہیں، بعض نے سنبلہ کے معنی بھی کیے ہیں۔ حضرت قتادہ اور حضرت عطا فرماتے ہیں جس اناج کی روٹی پکتی ہے اسے فوم کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں فوم ہر قسم کے اناج کو کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو ڈانٹا کہ تم ردی چیزوں کو بہتر کے بدلے کیوں طلب کرتے ہو؟
پھر فرمایا شہر میں جاؤ وہاں یہ سب چیزیں پاؤ گے۔ جمہور کی قرأت مصراحی ہے اور تمام قرأتوں میں یہی لکھا ہے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ شہروں میں کسی شہر میں چلے جاؤ۔ ابی بن کعب اور ابن مسعود سے مصر کی قرأت بھی ہے اور اس کی تفسیر مصر سے شہر سے کی گئی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مصر سے مراد بھی مخصوص شہر مصر لیا گیا ہو، اور یہ الف مصرن کا ایسا ہے جیسے کواریر میں ہے۔ مصر سے عام شہر لینا ہی بہتر معلوم ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو چیز تم طلب کرتے ہو یہ تو آسان چیز ہے، جس شہر میں جاؤ گے یہ تمام چیزیں وہاں پالو گے۔ میری دعا کی بھی کیا ضرورت ہے، کیونکہ ان کا قول یہ محض تکبر و سرکشی اور بڑائی کے طور پر تھا، اس لیے انہیں کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ واللہ عالم۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ان پر ذلت و مسکینی ڈالی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں یا صابی ہوں، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اس کا اجر ان کے رب کے پاس ہیں، ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ اداسی۔ پاداش عمل مطلب یہ ہے کہ ذلت و مسکینی ان کا مقدر بنا دی گئی، اہانت و پستی ان پر مسلط کر دی گئی، جزیہ ان سے وصول کیا گیا، مسلمانوں کے قدموں تلے انہیں ڈال دیا گیا، فاقہ کشی اور بھیک کی نوبت پہنچی، اللہ کا غصہ و غضب ان پر اترا۔ ابا کے معنی لوٹنے اور رجوع کیا کے ہیں۔ با کبھی بھلائی کے صلے کے ساتھ اور کبھی برائی کے صلے کے ساتھ آتا ہے، یہاں برائی کے صلے کے ساتھ ہے۔ یہ تمام عذاب ان کے تکبر، اناد و حق کی قبولیت سے انکار، اللہ کی آیتوں سے کفر، انبیاء اور ان کے تابعداروں کی اہانت اور ان کے قتل کی بنا پر تھا۔ اس سے زیادہ بڑا کفر اور کون سا ہوگا کہ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے اور اس کے نبیوں کو بلا وجہ قتل کرتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تکبر کے معنی حق کو چھپانے اور لوگوں کو ذلیل سمجھنے کے ہیں۔ مالک بن مرارہ رہاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں خوبصورت آدمی ہوں، میرا دل نہیں چاہتا کہ کسی کی جوتی کا تسمہ بھی مجھ سے اچھا ہو، تو کیا یہ تکبر اور سرکشی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تکبر اور سرکشی حق کو رد کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ چونکہ بنی اسرائیل کا تکبر کفر و قتل انبیاء تک پہنچ گیا تھا، اس لیے اللہ کا غضب ان پر لازم ہو گیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک بنی اسرائیل ان میں موجود 300 نبیوں کو قتل کر ڈالتے تھے، پھر بازاروں میں جا کر اپنے لین دین میں مشغول ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے سخت عذاب قیامت کے دن اس شخص کو ہوگا جس کسی نبی نے قتل کیا یا اس نے کسی نبی کو مار ڈالا، اور گمراہی کا وہ امام جو تصویریں بنانے والا یعنی مصور ہوگا۔ یہ ان کی نافرمانی اور ظلم و زیادتی کا بدلہ تھا۔ یہ دوسرا سبب ہے کہ وہ منع کیے ہوئے کاموں کو کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ واللہ عالم۔ فرما برداروں کے لیے بشارت۔ اوپر چونکہ نافرمانوں کے عذاب کا ذکر تھا تو یہاں ان میں جو لوگ نیک تھے ان کے ثواب کا بیان ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنے والوں کے لیے بشارت تک قیامت ہے کہ نہ مستقبل کا ڈر، نہ یہاں حاصل نہ ہونے والے اشیاء کا افسوس و حسرت۔ اور جگہ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی اللہ کے دوستوں پر خوف و غم نہیں۔ اور وہ فرشتے جو مسلمانوں کی روح نکلنے کے وقت آتے ہیں یہی کہتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، تم ڈرو نہیں، تم اداس نہ ہو، تمہیں ہم اس جنت کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے جن ایمان والوں سے ملا تھا ان کی عبادت اور نماز روزے وغیرہ کا ذکر کیا تو یہ آیت اتری۔ ابن ابی حاتم۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت سلمان نے ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ نمازی، روزہ دار، ایماندار اور اس بات کے متقد تھے کہ آپ مبعوث ہونے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہیں۔ حضرت سلمان کو اس سے بڑا رنج ہوا۔ وہیں یہ آیت نازل ہوئی، لیکن یہ واضح رہے کہ یہ یہودیوں میں سے ایماندار وہ ہیں جو تورات کو مانتا ہو اور سنت موسیٰ علیہ السلام کا عمل ہو، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو ان کی تابعداری کرے اور ان کی نبوت کو برحق سمجھے۔ اگر اب بھی وہ تورات اور سنت موسیٰ پر جمع رہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرے اور تابعداری نہ کرے تو پھر بے دین ہو جائے گا۔ اسی طرح نصرانیوں میں سے ایماندار وہ ہے جو انجیل کو کلام اللہ مانے، شریعت عیسوی پر عمل کرے اور اپنے زمانے میں پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالے تو آپ کی تابعداری اور آپ کی نبوت کی تصدیق کرے۔ اگر اب بھی وہ انجیل کو اور اتباع عیسوی کو نہ چھوڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہ کرے تو ہلاک ہوگا۔ ابن ابی حاتم سدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی روایت کیا ہے، اور سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کا تابعدار اس کا ماننے والا ایماندار اور صالح ہے اور اللہ کے ہاں نجات پانے والا ہے، لیکن جب دوسرا نبی آئے اور وہ اس سے انکار کرے تو کافر ہو جائے گا۔ قرآن کی ایک آیت تو یہ آپ کے سامنے ہے، اور دوسری وہ آیت جس میں بیان ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہو اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ ان دونوں آیتوں میں یہی تطبیق ہے، کسی شخص کا کوئی عمل، کوئی طریقہ مقبول نہیں تا وقت کہ وہ شریعت محمدیہ کے مطابق نہ ہو۔
مگر یہ اس وقت ہے جب آپ مبعوث ہو کر دنیا میں آ گئے، آپ سے پہلے جس نبی کا جو زمانہ تھا اور وہ جو لوگ اس زمانے میں تھے ان کے لیے ان کے زمانے کے نبی کی تابعداری اور اس کی شریعت کے مطابق شرط ہے۔ یہود کون ہے؟ لفظ یہود ہودن سے ماخوذ ہے جس کے معنی مودت اور دوستی کے ہیں، یہ ماخوذ ہے تہود سے جس کے معنی توبہ کے ہیں، جیسے قرآن میں انا ہدنا الیکا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ہم اے اللہ تیری طرف توبہ کرنے والے ہیں۔ بس ان دونوں وجوہات کی بنا پر سے یہود کہا گیا ہے، توبہ کی وجہ اور آپس میں دوستی کی وجہ سے، اور بعض کہتے ہیں یہ یہودا کی اولاد میں سے تھے اس لیے انہیں یہود کہا گیا ہے۔ یہودا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے لڑکے کا نام تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ تورات پڑھتے وقت ہلتے تھے، اس بنا پر انہیں یہود یعنی حرکت کرنے والا کہا گیا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ آیا تو بنی اسرائیل پر آپ کی نبوت کی تصدیق اور آپ کے فرمان کی اتباع واجب ہوئی، تب ان کا نام نصارہ ہوا کیونکہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کی نصرت یعنی تائید و مدد کی تھی۔ انہیں انصار بھی کہا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، اللہ کے دین میں میرا مددگار کون ہے؟ حواریوں نے کہا ہم ہیں۔ بعض کہتے ہیں یہ لوگ جہاں اترے تھے زمین کا نام ناصرہ تھا اس لیے انہیں نصارہ کہا گیا ہے۔ قتادہ اور ابن جری کا یہی قول ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے واللہ عالم۔ نصارہ نصران کی جمع ہے، جیسے نشوان کی جمع نشاوہ اور سکران کی جمع سکارہ، اس کا مؤنث نصران آتا ہے۔ اب جب کہ خاتم النبیین کا زمانہ آیا اور آپ تمام دنیا کی طرف رسول و نبی بنا کر بھیجے گئے تو ان پر بھی اور دوسرے سب پر بھی آپ کی تصدیق و اتباع واجب قرار دی گئی، اور ایمان و یقین کی پختگی کی وجہ سے آپ کی امت کا نام مومن رکھا گیا، اس لیے بھی کہ ان کا ایمان تمام اگلے انبیاء پر بھی ہے اور تمام آنے والی باتوں پر بھی۔ صحابی کے معنی ایک تو بے دین اور لامذہب کیے گئے ہیں، اور اہل کتاب کے فرقے کا نام بھی یہ تھا جو زبور پڑھا کرتے تھے۔ اسی بنا پر ابو حنیفہ اور اسحاق کا مذہب ہے کہ ان کے ہاتھ کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنا بھی ہے۔ حضرت حسن اور حضرت حکم فرماتے ہیں یہ گروہ مجوسیوں کی مانند ہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ یہ لوگ فرشتوں کے پجاری تھے۔ زیاد نے جب یہ سنا تھا کہ یہ لوگ 5 وقت نماز قبلہ کی جانب رخ کر کے پڑھا کرتے ہیں تو ارادہ کیا کہ انہیں جزیہ معاف کر دے، لیکن ساتھ ہی معلوم ہوا کہ وہ مشرک ہیں تو آپ اس ارادے سے باز رہے۔ ابو زناد فرماتے ہیں یہ لوگ عراقی ہیں، بکوسی کے رہنے والے، سب نبیوں کو مانتے ہیں، ہر سال 30 روزے رکھتے ہیں اور یمن کی طرف منہ کر کے ہر دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ وہاب بن منبع کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ جانتے ہیں لیکن کسی شریعت کے پابند نہیں اور کفار بھی نہیں۔ عبد الرحمن بن زید کا قول ہے کہ یہ بھی ایک مذہب ہے۔ جزیرہ موصل میں یہ لوگ تھے، لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے اور اسی کتاب یا نبی کو نہیں مانتے تھے اور نہ کوئی خاص شرع کے عامل تھے۔ مشرکین اسی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو لا الہ الا اللہ صحابی کہتے تھے، یعنی کہنے کی بنا پر۔ ان کا دین نصرانیوں سے ملتا جلتا تھا، ان کا قبلہ جنوب کی طرف تھا اور یہ لوگ اپنے آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کے دین پر بتاتے تھے۔ قول یہ بھی ہے کہ یہود مجوس کے دین کا غلط ملت یہ مذہب تھا، ان کا ذبیحہ کھانا اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنا ممنوع ہے۔ کرت بھی فرماتے ہیں مجھے یہاں تک معلوم ہوا کہ یہ لوگ موحد تھے لیکن تاروں کی تاثیر اور نجوم کے معتقد تھے۔ ابو سعید استخری نے ان پر کفر کا فتویٰ صادر کیا۔ راضی فرماتے ہیں یہ ستارہ پرست لوگ تھے، کشر انبین میں سے تھے جن کی جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ حقیقت حال کا علم تو محض اللہ تعالیٰ کو ہے، مگر بظاہر یہی قول اچھا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ نہ یہودی تھے، نہ نصرانی، نہ میوسی، نہ مشرک، بلکہ یہ لوگ فطرت پر تھے، کسی خاص مذہب کے پابند نہ تھے۔ اسی معنی میں مشرکین اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی کہا کرتے تھے، یعنی ان لوگوں نے تمام مذاہب ترک کر دیے تھے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ صحابی وہ ہیں جنہیں کسی نبی کی دعوت نہیں پہنچی، واللہ عالم۔